سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لائق صدر احترام صدر محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب کی بلا شرفی، رکن ادارہ شریعہ بلوچ، محب گرامی قدر حضرت مولانا محمد آصف رضا قادری صاحب، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قبر اور آخرت کی یاد دلاتے ہوئے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ دوستان محترم، مرحوم سلیمان سیٹھ اور ان کے برادر مرحوم ولی محمد، ان دونوں کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ان دونوں کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ آپ یقین مانیں، مچھاسرا کا جب بھی نام آتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً سلیمان سیٹھ کا تصور آ جاتا ہے۔ بلا مبالغہ کسی کو خوش کرنے کی نیت نہیں، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ مضبوط تھا، عقائد اور عمل کے پابند تھے۔ اگر میں اور آپ بھی ایسے ہو جائیں گے، کل ہمیں بھی کوئی نیک بندہ یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں کچھ صالحین نیک ایسے پیدا فرماتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں آج ایک خاص ٹاپک پر آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت دھیان سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ قرآن مجید میں دو قسم کی صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں وہ ہیں جنہیں مکیہ کہا جاتا ہے، اور بعض صورتیں وہ ہیں جنہیں مدنیہ کہا جاتا ہے۔
جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں چند باتوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں چند باتوں پر خاص زور دیا گیا ہے۔ ان چند باتوں میں سے ایک ہے توحید، اللہ کا ایک ہونا، دوسری رسالت و نبوت، تیسری والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا۔ چونکہ مکی میں اللہ کے ایک ہونے کے انکاری لوگ رہتے تھے، تو مسلسل آیتیں اللہ کے ایک ہونے پر اتری، اللہ کی توحید پر دلائل اترے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی۔ رسالت اور نبوت کے منکرین تھے تو انہیں نبوت کی عظمتیں بتائی گئی، انہیں رسالت کی شان بتائی گئی، انہیں یہ کہا گیا کہ تم نبوت کو نہیں مانتے، ہم نے اپنے محبوب کو 40 سال تک تم میں رکھا، ایسے گناہ بھرے معاشرے میں ان کا پاکیزہ کردار نبوت کی دلیل ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے نبوت کے اعلان سے پہلے تم میں 40 سال میری عمر گزاری ہے۔ قرآن کی آیت ہے، رب نے کہا محبوب یہ کہو، انہیں نبوت منوائی گئی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تم کون ہو نبوت و رسالت پر ڈسکس کرنے والے؟ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کسے رسول بناتا ہے۔ اسی طرح سے مکہ المکرمہ میں جو خاص زور دے کر جس چیز پر گفتگو ہوئی وہ تیسرے نمبر پر مرنے کے بعد اٹھنے پر گفتگو ہوئی۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ مکے کے کافر اس کا انکار کرتے تھے۔ آپ سورہ یاسین شریف کئیوں کو زبانی یاد ہوگی، وہ یہ کہتے تھے مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو بکھر جانے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ قرآن مجید کے اندر ایسی کئی آیتیں ہیں جن میں وہ یہ کہتے تھے مَن یحیی العظام، کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، جسم ختم ہو جاتے ہیں، تو اب کون جلائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یہ تو جسم خاک میں مل جانے کی تم بات کر رہے ہو۔ کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر کیوں نہیں بن جاتے؟ تم لوہا کیوں نہیں بن جاتے؟ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارا جی جو چاہے وہ تم کیوں نہیں بن جاتے؟ تم کچھ بھی بن جاؤ یا ختم ہو جاؤ، جو رب تمہیں ایک پانی کے قطرے سے زندہ ہستی بنانے پر قادر ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے قبروں سے زندہ کر دے؟ یا ایھا الناس، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث
اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں کوئی شک ہے، اب اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے، اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی اور دونوں محسوس مثالیں۔ محسوس مثال کا کیا مطلب؟ جسے تم دیکھ کے سمجھ سکو، جسے تم سن کے سمجھ سکو، جسے تم چکھ کے یا چھو کے یا سونگ کے سمجھ سکو، یعنی ایک اللہ کی ذات ہے جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، نہ چھوا جا سکتا، نہ ہم دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، وہ محسوسات سے پاک ذات ہیں، مگر پھر بھی ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا۔ لیکن یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کی جو بات ہے، اللہ نے اس کو دو محسوس مثالوں کے ذریعے سمجھایا، اور وہ میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ وہ دقیق اور گہری باتیں ہیں۔ آج جتنی بھی لاپرواہی، بد عملی، بد اعتقادی، جو کچھ بھی گناہ کے بازار گرم ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا مرنے کے بعد اٹھنے پر عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ لوگ اتنے جہالت میں ڈوب چکے ہیں اور اس جہالت کے نتیجے میں اتنے بے باک اور جرأت کرتے ہیں شریعت پر کہ وہ یہ کہتے ہیں انجوائے کر لو زندگی میں، کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس کو پتا کہ کل کیا ہوگا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اب پتا نہیں۔ یہ جملے کفر کے قریب ہیں، یہ جملے بولنے والا، اس کا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے نکل سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مکتبوں میں جب ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اسی میں یہ عقیدہ ہم پلا دیتے ہیں، والبعث بعد الموت، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور میں آپ کو سنا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ایمان لایا۔ آپ بھی اس پر دل جھکا کر کے اس ایمان کے گواہ بھی بنے، اور آپ خود بھی اپنے دل سے گواہی دیں کہ ہاں ہم بھی ایمان لائے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور تقدیر بھلی بری اللہ کی طرف سے اس بات پر، اور اس بات پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا ہے۔ جب ایمان ہے اس پر تو انکار کیسا؟ جب ایمان ہے اس پر تو اس کے خلاف جملے کیسے؟ جب ایمان ہے اس پر تو اس کے خلاف خیالات کیسے؟ جب مکے کے کافروں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ مکے کے کافروں نے یہاں تک کہا جب وہ اٹھیں گے نا قیامت کے دن تو انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد تو کچھ ہونا ہی نہیں، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا بول پڑے یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنے مرکز سے کس نے اٹھا دیا۔ میں ابھی مسجد میں 2 رکعت میں نے سنت پڑھی، اور یہ پورا موضوع میں نے ابھی ہی طے کیا الحمدللہ۔ قرآن مجید میں لے کے بیٹھا، اور میرے پاس ایک اپلیکیشن ہے جس میں نے قرآن کی آیتوں کو جمع کیا، اور میں نے چاہا کہ اور تو بہت سارے ٹاپکس پر میرے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، آؤ جو ضرورت ہے اس پر گفتگو کر دوں۔
تو مکے کے کافر انکار تو کرتے رہے، اٹھیں گے قبروں سے تو بھی کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ یہاں وقفے لازم ہے نا کہ من مرقدنا ہاذا مت پڑھنا، من مرقدنا پہ وقف کر لینا، کیونکہ ہاذا کا ترجمہ مرقدنا کے ساتھ نہیں ہے، ہاذا کا ترجمہ بعد والے جملوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ جب کافر کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنے مرقدوں سے قبروں سے کس نے اٹھایا، تو اس وقت کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ چیز تھی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور تم انکار کرتے تھے۔ وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے یہ سچی باتیں تمہیں بتائی تھی مگر تم انکار کرتے تھے، آج ہم نے تمہیں قبروں سے اٹھا کر بتا دیا کہ ہمارا وہ وعدہ سچا وعدہ تھا۔ اب آپ غور فرمائیں اس سلسلے کے اندر، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم سارے لوگوں کو اٹھائیں گے قبروں سے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کسی ایک کو بھی قبر میں رہنے نہیں دیا جائے گا، جمیعا سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر اس گمان میں ہے کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل، محبوب آپ فرما دیں، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا، مومن کا نہیں، مومن کا یہ عقیدہ نہیں، یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا، مگر اللہ فرماتا محبوب آپ فرما دے بلا وربی لتبعثن، میرے رب کی قسم کیوں نہیں، تمہیں ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں شق کر دی جائیں گی، قبریں پھاڑ دی جائیں گی، چیر دی جائیں گی، اور پھر قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب بات سننا اس چیز کو کہ وہ دو محسوس مثالیں کون سی ہیں، توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، مجھے آپ کو بات سمجھانا ہے، کوئی خطابت کا تنتنا تو دکھانا نہیں ہے۔ حضرت کرم فرماتے ہیں، بلا دیتے ہیں، آ جاتا ہوں۔ دو محسوس مثالیں کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر اگر وسوسہ ہے بھی تو خدا کی قسم ان دو محسوس مثالوں کے بعد وسوسہ کیا شک شبہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا خالق ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو سنو، ہم تمہارا شک دور کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے دور کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے پہلی مثال فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، دیکھو تو صحیح کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر یہ نطفہ گوشت اور خون بن گیا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، اور پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جتنا چاہتے ہیں اس گوشت کے لوتھڑے کو ماں کے شکم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے پیدا کرتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم تمہیں جوان کرتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم موت دے دیتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور پھر ہم تم میں سے کچھ کو عمر کے آخری حصے تک پہنچاتے ہیں،
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ہم عمر کے اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پہنچ کر کے آدمی جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بڑھاپے کے آخری حصے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ ایک مثال ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک نطفے سے ہم نے تمہیں بڑھاپے تک کیسے پہنچایا۔ جو رب ایک پانی کے قطرے نطفے سے لے کر تمہیں بڑھاپے تک پہنچانے پر قادر ہے، وہ رب تمہیں قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ آپ سبحان اللہ بول کر اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز کو مانتے ہیں، الحمدللہ مانتے ہیں، نہیں بھی بولیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو احکام ہے اس پر سمجھ آ رہی ہے تو پھر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے تو میں تمہارا شک دور کر دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک نطفے سے لے کر بڑھاپے تک مرنے تک کیسے گزارا۔ کبھی میں نے تمہیں پانی کی شکل میں رکھا، کبھی تمہیں خون کی شکل میں رکھا، کبھی گوشت کی شکل میں رکھا، کبھی تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، کبھی روح پھونک کر کے تمہیں ماں کے پیٹ میں کئی مہینوں تک زندہ رکھا، پھر تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں جوان کیا، تمہیں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچایا، پھر تمہیں موت دی۔ اے لوگوں، مرنے کے بعد اٹھنے پر شک نہ کرنا، جو رب ایک پانی کے قطرے سے بڑھاپے تک تمہیں پہنچانے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی بالیقین قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری مثال بڑی پیاری جو آپ کو جلد سمجھ آ جائے گی، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کھیتی باڑی کرنے والوں کو یہ بات جلد سمجھ آ سکتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو اجڑی ہوئی ویران، پھر ہم اس زمین کو کیسے زندہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب اس ویران زمین پر ہم بارش اتارتے ہیں، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ قرآن کے لفظوں کو تو دیکھو، قربان جاؤ ان لفظوں کی شوکتوں پر کہ رب کس جلال و کمال سے کلام فرما رہا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اے لوگوں تم دیکھتے ہو کہ زمین ویران ہے، کھیت کھلیان میں ہوا چلتی ہے تو دھول اڑتی ہے، سبزے کا نام نہیں، گھاس کا نام نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، مگر جب ہم نے اس ویران زمین پر بارش برسا دی تو ہم نے زمین سے پھل پودوں کو پھر سے زندہ کر دیا، زمین سے پودے نکلنے لگے، ہریالی ہی ہریالی، چاروں طرف گھاس نکلی ہوئی ہیں، چاروں طرف پودے نکلے ہوئے ہیں، ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، جو رب مردہ زمین پر بارش برسا کر زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ رب قبروں سے تمہیں زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ یہ دو محسوس مثالیں تھیں، اور ان دو محسوس مثالوں کو دے کر رب ذوالجلال نے ہمیں سمجھایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے۔ اب میں جہاں تک میری قرآن پر نظر گئی بفضلہ تعالی، میں نے دارالعلوم محمدی میں ہی حفظ مکمل کیا، حضرت کے دور صدارت میں، اور آج بھی ان کا دور جاری ہے، اللہ اس کو مزید سلامت رکھے۔ بہت مشفق اور کرم فرما ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، اور میری وسعت میں جہاں تک ہے میں قرآن سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے توجہ کی قرآن کی طرف
کہ جب اس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے تو کچھ مثالیں قرآن سے پیش کروں. تو مرنے کے بعد اٹھنے پر قرآن سے چند مثالیں میرے سامنے آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. موسیٰ تم بن دیکھے اللہ کو منوا رہے ہو، ہم دیکھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں، ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم اللہ دیکھیں گے تو مانیں گے. اب زمین پر دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کو دیکھنا سوائے ہمارے نبی کے کسی نبی کے بھی نصیب میں نہیں ہے. یہ صرف امام الانبیاء کی شان ہے. اب یہ موسیٰ کلیم کی امت اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہی ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا جو بڑے ٹاپ لیول کے تھے عبادت تقوی پرہیزگاری میں. 70 رجلا لمیقاتنا، جس میقات پر بلایا گیا اس کے لیے 70 کو چن لیا. چلو میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا. گئے وہاں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. موسیٰ کلیم انہیں کیوں لے کر آئے؟ کہ یا اللہ یہ تجھے دیکھنے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اتنی جرأت کہ جیتے جی مجھے دیکھنے کی بات کرے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک سخت آواز آئی، سارے کے سارے مر گئے، وہی لے گئے. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. یا اللہ یہ قوم کے چنے ہوئے لوگ تھے، نہیں مان رہے تھے تو میں ان کو منانے کے لیے لے کے آیا تھا. میرے اللہ اب یہ مر گئے، میں انہیں یہاں چھوڑ کے واپس جاؤں گا تو قوم کو جواب کیا دوں گا کہ جنہیں اللہ دکھانے لے گئے تھے انہیں بھی مار کے آئے؟ یا اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کریم رونا نہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم، کریم انہیں آواز دو، تم آواز دو کہ ہم تمہاری آواز پر انہیں پھر سے زندہ کر دیں گے. موسیٰ کریم نے کہا اے میرے امتی اڑ جاؤ. آپ نے جیسے ہی یہ کہا سارے لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، دیکھو ہم موت کے بعد کیسے زندہ کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، دیکھو ہم موت کے بعد کیسے زندہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، میرے خلیل تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرے اللہ کیوں نہیں، تیرے ہر حکم کو مانتا ہوں لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے آنکھوں سے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں مردے کیسے زندہ کرتا ہوں. میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنا. یہ عقیدہ مضبوط ہوا تو انشاءاللہ کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی زنا بدکاری بے حیائی خیانت نہیں کرے گا، چونکہ اس کو پتا ہوگا کہ ایک دن ہے جو سارا بھگتنے والا دن ہے. جو بھی کروں گا تو دینا ہے حساب کتاب. تو وہ یقین مضبوط ہوگا تو آگے عمل ہوگا. خلیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا خلیل چند پرندوں کو پکڑ لو، انہیں ہلا ملا لو، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو اور سب کا قیمہ ایک دوسرے میں ملا لو. حضرت خلیل علیہ السلام نے مور، مرغ، کبوتر اور کوا ان چاروں کو پکڑا اور پالا پوسا اور خوب اپنے سے قریب کر لیا، ہل مل گئے. پھر چاروں کو ذبح کیا، چاروں کے سر اپنے پاس رکھی، چاروں کا قیمہ کیا اور ایک ہی برتن میں گوشت ڈال کر اس کو مکس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 پہاڑوں کے اوپر گوشت کا ایک ایک لوتھڑا رکھ دو لے جا کر. ابراہیم علیہ السلام نے اس برتن میں سے گوشت لیا، ایک پہاڑ پر رکھا، دوسرے پر رکھا، تیسرے پر، چوتھے پر رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب دیکھنا میں کیسے مردے زندہ کرتا ہوں.
میں مردے کیسے زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم خلیل علیہ السلام اب دیکھنا کہ یا اللہ کیا کروں؟ کہ ان چاروں پرندوں کا اب نام لے کر بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایھا الدیک، اے مرغ۔ جیسے ہی مرغ کا نام لیا آپ نے، مرغ کا سر تو آپ کے پاس تھا، اس مرغ کی بوٹیاں جو الگ الگ پہاڑوں میں رکھی ہوئی تھی وہ ساری اڑ کر کے ایک ہو گئی، اور پھر اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتا ہوا پورا جسم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سر اس کے ساتھ لگایا تو اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں یوں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ایھا الحمامہ، اے کبوتری، اس کا گوشت جو الگ الگ پہاڑوں پر تھا اڑ کر چھڑا اور دوڑا، آپ نے سر لگایا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ باقی چاروں پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے نام لے کر بلایا، چاروں دوڑ کر آئے اور چاروں کے سر جوڑ دیے ابراہیم علیہ السلام نے، اور چاروں اپنے دانے چگنے لگے، زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل، میں نے تمہاری آنکھوں کے ذریعہ تمہیں دکھا دیا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پر یہ جو آیت ہے نا، اسی کے ساتھ والی دوسری آیت ہے تیسرے بارے میں، ابتدائی رکوع یہ حضرت عزیر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام نبی تھے، ان کی قوم پر ظالم بادشاہ نے حملہ کیا تو پورا ان کا شہر ویران کر دیا، توڑ پھوڑ کر بالکل ویران کر دیا، لوگ مر گئے، کتنے بھاگ گئے، شہر میں کوئی دکھتا نہیں، ویران ویرانی، موتیں، مردے پڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرتے ہوئے یہ کہا کہ یا اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اب اس شہر کو اس کے ویران اور مردہ ہو جانے کے بعد کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اس شہر کو اب کیسے زندہ کیا جائے؟ یہ سارے جو زندہ تھے وہ بھاگ گئے اور جو تھے وہ مر گئے ہیں سارے، ان کے مکان گرا دیے گئے، ان کی کھیتیاں جلا دی گئی، ان کے باغ جلا دیے گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا، تو اب یہ پھر کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کہا اور اس کے بعد ایک درخت کے نیچے اپنا جانور باندھا اور آپ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک سلائے رکھا، 100 سال۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک، اور 100 سال کے بعد 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھ کر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، میرے عزیر کتنا سوئے، کتنی دیر سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ میں ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں، چونکہ جسم پر کوئی اثر نہیں، جسم کے حالات جو ہیں، بال ہیں، کپڑے ہیں، ناخون ہیں، پورا وجود جیسا تھا ویسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو آپ نے کہا 100 سال نہیں، میں تو ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، میرے نبی میں نے تمہیں 100 سال تک سلائے رکھا تاکہ میں تمہیں دکھاؤں کہ میں نے اس شہر کو کیسے زندہ کر دیا ہے۔ آپ اس شہر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شہر پہلے سے زیادہ آباد ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم کیسے مردوں کے اندر جان ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسری مثال حضرت عزیر علیہ السلام کو لائیو دکھائی، وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا
فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، جس گدھے کو باندھ کر آپ سوئے تھے نا، اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی، دور دور تک سفید سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی اب دیکھو، وانظر الی حمارک، اپنا گدھا دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس گدھے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ اکبر، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی دیکھو، حضرت عزیر السلام دیکھنے لگے تو ایک ہڈی ادھر تھی، ایک ادھر تھی، ایک ادھر تھی، کوئی چھوٹی تھی، کوئی پتلی تھی، ساری ہڈیاں اڑ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ اللہ نشانیاں ہمیں دکھا رہا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کرا رہا ہے، تو ایمان والوں اس رب کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہارے لیے لوگوں کے سامنے نشانی رکھ رہے ہیں۔ ہڈیاں مل گئی، ہڈیاں ملی، ہڈیوں پر گوشت آنے لگا، نَقْصُهَا لَحْمًا، ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، اور جیسے ہی گوشت آ گیا پھر اس پر گوشت چمڑی آ گئی، اور جیسے ہی چمڑی آ گئی تو وہ گدھا بولنے لگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی دیکھو، ہم نے تمہیں دو مثالیں دکھا دی، جس شہر کو مردنی کے بعد تم نے کہا تھا کہ یہ کیسے زندہ ہوگا، ہم نے وہ بھی زندہ کر کے دکھا دیا۔ تمہارا گدھا جس کا گوشت ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں بکھر چکی تھی، پوست کا نام و نشان نہیں تھا، ہم نے تمہاری نگاہ کے سامنے اسے زندہ کر کے تمہیں دکھا دیا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یوں زندہ کر کے دکھایا، اور کمال ہمارے لیے کتنا زیادہ، جن سبوں کو جدا جدا دکھایا وہ سارا قرآن میں ہمارے لیے بیک وقت سامنے رکھ دیا۔ ہمارے لیے کوئی ایک بات نہیں، ساروں کی بات ہمارے لیے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، سورہ کہف آپ کے یہاں جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، پڑھی جلد آ جائیے، سنیے۔ ہمارے آقا فرماتے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، مگر جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا سننے کا عادی ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا تو سورہ کہف اس کے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور بن کر کے اس کے ساتھ چلے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے بھی نور بن جائے۔ اس سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ، ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا دیا، اور پھر انہیں اٹھایا، اور وہ اٹھے اللہ کے حکم سے، اور آج بھی ان کے مزارات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اگلی امتوں کو بھی جو مثال بتائی تھی نا، اس دور کا بادشاہ بھی یہ دعا کرتا تھا۔ علماء جانتے ہیں اس کے شان نزول کو۔ اس دور کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی قوم مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدے کا انکار کر رہی ہے۔ کون ہے جو مروا پچی ہوتا سے جی، وہ انکار کر رہی تھی اس زمانے کی قوم، تو وہ نیک بادشاہ تھا، دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ میری قوم کو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ بادشاہ نیک تھا، دعا کرتا تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور 309 سال بعد اصحاب کہف کو اٹھا کر بتایا اے لوگوں یقین رکھو میں 309 سال کے بعد اٹھا سکتا ہوں، قادر ہوں، تو میں ہزاروں سال کے بعد بھی قبروں سے اٹھا سکتا ہوں، قادر ہوں۔ اس لیے ساتھی ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم آواگون کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم تناسخ کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم ہندوؤں کی طرح 7 جنم کا عقیدہ نہیں رکھتے،
کہ مرنے کے بعد چھچھندر بن کے آیا، کتا بلی بن کے آیا، کیا بن کے آیا. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت کے دن اٹھنا ہے. جس زمانے میں بھڑوچ میں خاص طور پر مزار ہلتے تھے نا چند سالوں پہلے، اس زمانے کی میری تقریر آپ سن سکتے ہیں. میں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ مزار ہل کر کے بھی کوئی دلیل ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ ولیوں کی حیات کے منکرین بڑھ رہے ہیں کہ ولی زندہ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں. ولی اپنے مزار سے پورے مزار کو حرکت دے کر بتاتے ہیں صدیاں ہو گئی ہمیں لیٹے مگر آج بھی ہم قبروں میں زندہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھیوں، اس پر ایمان رکھو، اور جب اس چیز پر ہمارا ایمان ہوگا نا کہ ایک دن اٹھنا ہے، اور وہ دن پھر کیا ہوگا؟ ترازو لگے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس دن ترازو لگے گا، تولا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. ایک ایک چیز. ابھی میں پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا تھا، رینیو کرانے کے لیے، صرف ایک جگہ ڈاکیومنٹ میں نام تھوڑا آگے پیچھے تھا. بڑی دقتیں پیش آئی. میں نے آپ مشتاق صاحب کو بتایا کہ جب اس مرحلے میں میں گزر رہا تھا تو مجھے قیامت کے دن کا حساب کتاب یاد آیا کہ یہاں صرف ایک ڈاکیومنٹ میں وہ بھائی پہلے لکھا ہے یا آگے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، بس اتنا مسئلہ ہے. باقی سارے ڈاکیومنٹ ہیں، مگر اس پر اتنی جانچ ہو رہی ہے، کبھی ادھر بھیجا جا رہا ہے، کبھی ادھر بھیجا جا رہا ہے، کبھی یہاں بھیجا جا رہا ہے، کبھی وہاں بھیجا جا رہا ہے. قیامت کے دن تو زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے. اور بندہ اس وقت نامہ عمل کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ تو عجیب نامہ عمل ہے، اس نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے. جب یہ یقین ہوگا نا مرنے کے بعد اٹھنے پر، ترازو پر، نامہ عمل تولے جانے پر، تو پھر وہ بندہ اپنے جسم کے ذریعہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اپنے مال کے ذریعہ گناہ نہیں کرے گا، اپنی لیڈرشپ کے ذریعہ گناہ نہیں کرے گا، اپنے وقار عزت کے ذریعہ گناہ نہیں کرے گا، اپنے بڑکپن کے ذریعہ گناہ نہیں کرے گا، چونکہ اس کو پتا ہوگا کہ مرنے کے بعد اٹھنا یقینی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. آج کسی سے چھپ کر کوئی بات کر دوں گا، گناہ کروں گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، بارگاہ میں حساب تو اسی کے دینا ہے ہمیں. جب عقیدہ مضبوط ہوگا نا مرنے کے بعد اٹھنے پر، تو میں سمجھتا ہوں ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. اور یاد رکھنا، یہ حدیث پاک ہر جوان پیر اس کو یاد رکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، روزانہ قبرستان میں ملک الموت 5 مرتبہ قبر والوں کو پکارتے ہیں، اے قبر والوں، تمہیں کس چیز پر رشک آتا ہے؟ رشک کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس سائیکل ہے، بائک والے کو دیکھ کر یہ سوچے کہ کاش میرے پاس بائک ہوتی. بائک والا 4 ویلر کو دیکھ کے، جھوپڑی والا بگلے والے کو دیکھ کر یہ رشک کرے کاش میرے پاس. اس کو رشک کہتے ہیں. روزانہ ملک الموت قبرستان میں 5 مرتبہ مردوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کس چیز پر رشک آتا ہے؟ قبر والے روزانہ 5 مرتبہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھ سکتے. ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جو آج اپنی زبانوں سے خدا کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں رشک آتا ہے ان مسلمانوں پر جو آج زکات دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے، اس لیے کہ ہمارے لیے دارالعمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے لیے دارالجزا شروع ہو چکا ہے. تو ہمیں ان مسلمانوں پر رشک آتا ہے جن کے لیے نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو آج نیکیاں کر سکتے اور ہم نہیں کر پاتے. ہمیں رشک آتا ہے کاش ہم بھی زندہ ہوتے اور یہ نیکیاں کرتے. کل یہ باتیں ہم بھی کہنے نہ لگیں. بیدار ہو جاؤ،
جاگ جاؤ، کل جانا تو میرے بھی اور آپ نے بھی ہے، کل مجھے اور آپ کو بھی کوئی جناب کی جگہ مرحوم کہے گا، کل مجھے آپ کو بھی کوئی تختے پر لٹا دے گا، کل مجھے آپ کو بھی کوئی غسل دے گا اور کوئی قبر میں اتار دے گا۔ اس وقت قبروں میں جا کر پھر ملک الموت پوچھیں گے روزانہ دن میں 5 مرتبہ، پھر کہو گے کہ اگر رشک آتا ہے کیا فائدہ ہوگا؟ آج جاگو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنی زبانوں پر قرآن کی تلاوت جاری کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے جسم کو گناہ سے بچاؤ، اپنے مال کو فضول خرچی سے بچاؤ، بد دیانتی سے، چوری سے، ڈکیتی سے، زناکاری، بدعملی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نوجوان نسل، بچوں اور بچیوں کو بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ آج دروازہ عمل کا کھلا ہوا ہے۔ کل افسوس کرتے ہوئے کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ قرآن کہتا ہے ہر شخص مرتے وقت یہ ریکویسٹ کرے گا فرشتے سے، اللہ کی بارگاہ، رب ارجعونی، میرے رب مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ میں نے آج پوری گفتگو قرآن کی آیتوں سے کی، کوئی قصہ کہانی واقعہ نہیں، یہ قرآن ہے، سیدھا قرآن، اور قرآن قطعی حتمی اور یقینی ہے۔ ہر شخص مرنے کے وقت یہ کہے گا یا اللہ مجھے لوٹا دے، مہلت دے دے تھوڑی، تجھے تو ہم نے 60-70 سال کی زندگی دی تھی، 40-50 سال کی زندگی دی تھی، آج تو مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں اس لیے مہلت مانگ رہا ہوں تاکہ میں جو کچھ بھی چھوڑ کے آیا ہوں بس تو مہلت دے دے، اب میں اس میں نیکی ہی نیکی کروں گا۔ میری زندگی سے، میرے مال سے، میری عزت سے، میری لیڈرشپ سے، میری قیادت سے، میرا جو کچھ بھی ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کھیت کھلیان سے، میرے پاس جو کچھ بھی چھوڑ کے آیا ہوں اس سے نیکی ہی نیکی کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، لا تستاخرون ساعة ولا تستقدمون، ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں اور گنجائش بھی نہیں۔ کل یہ باتیں بہت یاد آئی، آج یاد کر لو، آج بیدار کرو، اور خدا کے بندو کوئی بہت زیادہ نفل نہیں پڑھ پاتے، رات دن تو کم از کم فرض تو ادا کرو، 5 وقت کا جو فرض نماز کا ہے وہ تو ادا کرو، سال میں 1 مرتبہ زکات دینی ہے، وہ بھی اللہ نے نعمتیں دے کر کے ہمیں مالک نصاب بنا دیا، اور پھر کہا کہ اب 40واں نکال، تو اب یہ اسی کا تو احسان ہے کہ اس نے دے کر کے ہی تو مالک نصاب بنایا۔ اب بھی اگر وہ فرض ادا نہ کرے، نعمتیں دے کر رب نے صاحب استطاعت بنا دیا، پھر بھی حج ادا نہ کرے، جسم میں طاقتیں کی نعمتیں دے کر کے تمہیں توانا بنا دیا، پھر بھی تم روزہ نہ رکھو۔ اس لیے یاد رکھیں، بہت افسوس ہوگا، یہ زندگی بڑی غنیمت ہے، جو کچھ بھی ہم سے ہو چکا، ہمارا رب رحمان ہے، بخشنے والا مہربان ہے، توبہ کر لو اس کی بارگاہ، گناہ سے باز آ جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ مومن توبہ کرتا ہے تو گناہ سے ایسے دھل جاتا ہے گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سسٹم کہیں نہیں ملے گا۔ سالوں کے گناہ، ایک لفظ بول دیا میرے اللہ میں نے سچی توبہ کر لیا، گناہ نہیں کروں، بس مشین سے کیا نکلا، دھل کر کے صاف ہو کے نکل گیا، کوئی اثر نہیں اس کے دل پر اب گناہ کا، بلکہ توبہ قبول ہو جائے تو گناہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس لیے پلٹ جاؤ اللہ کی بارگاہ۔ جانے والے چلے جاتے ہیں مگر ہمارے لیے کچھ سبق چھوڑ کے جاتے ہیں، اس لیے ساتھیوں ہم جو اولیاء اللہ کی زندگی بھی بیان کرتے ہیں وہ یہی اسی نیت سے لکھتے اور بیان کرتے ہیں کہ ان کی شان کا اظہار بھی ہو اور لوگوں کو کچھ سمجھنے کے لیے بھی ملے، کچھ سبق بھی ملے کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو ان سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ہے
یہ کتاب ہے